مان ہم کیسے مسلمان، دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان۔ ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں۔ ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں۔ آباد ہمارے ہیں مکان، آباد ہمارے ہیں مکان، مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ منبر پہ ہے خاموشی، منبر پہ ہے خاموشی تو محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں۔ دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں۔ گھر گھر نظر آتے ہیں طاقوں میں یہ قرآن، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ ہونٹوں پہ نہیں اب ہیں دین کے ترانے، ہونٹوں پہ نہیں اب ہیں دین کے ترانے، ذہنوں میں گونجتے ہیں فقط فلموں کے گانے۔ شیطان کے پابند ہوئے آج کے، شیطان کے پابند ہوئے آج مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ جلسے کے منتظمین نے یہ بھی بتایا کہ پرمیشن بھی بہت زیادہ لمبا نہیں ملا ہے، پروگرام کو بہت لمبا کھینچنے کا پلان نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے مختلف علماء کے بیانات سنے، میں اخیر میں آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوں، میرے بعد کوئی اور ہے نہیں ہے، شاید کوئی نہیں ہے۔ آج کے اس جلسے کی آخری کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں یہ چاہوں گا کچھ باتیں، بہت اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس امید کے ساتھ رکھوں گا کہ آپ غور سے سنیں گے، اطمینان سے سنیں گے۔ جب میں یہ محسوس کروں گا کہ آپ پنڈال کے نیچے سے اٹھنے لگے ہیں، بے چینی آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہے، میں وہیں سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اجازت لے لوں گا۔ آپ بیٹھے رہیں گے، شوق سے سنیں گے تو میں اپنے ٹائم سے کچھ زیادہ بھی بول سکتا ہوں، لیکن آپ اگر بے چین ہوئے اور بے قرار ہوئے تو پھر مقرر کا ذہن ڈسٹرب ہوگا اور باتیں پھر منتشر ہو جائیں گی۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں، ایک پہلے پارے سے اور ایک دوسرے پارے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک سندیش دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے۔ پہلی آیت یہودیوں کے بارے میں۔ یہودی کیا کرتے تھے؟
وہ تورات کی کچھ باتوں پر عمل کرتے تھے، کچھ باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک یہودی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا۔ اب جب یہ زنا کا معاملہ وہ لے کر کے گئے اپنے عالم کے پاس، تو وہ عالم جو تھا وہ دنیا دار تھا، اس نے تورات کی اس آیت کے اوپر انگلی رکھ دی جس آیت میں زنا کاری کرنے والے کو پتھروں سے مارنے کی سزا دی گئی ہے، رجم کی سزا دی گئی ہے، اس آیت کو وہ چھپانے لگا۔ جب یہ معاملہ اللہ کے پیارے نبی کی عدالت میں پہنچا، آپ نے کہا وہ عالم جھوٹ بول رہا ہے، اس نے تورات کی اس آیت کو چھپایا ہے۔ اور آپ نے تورات کو منگوایا اور آپ نے وہ آیت ان کو دکھائی کہ دیکھو تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہے اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو ان کی سزائے موت ہے، انہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے۔ تو یہودیوں کے یہاں یہ چیز تھی، وہ تورات کی کچھ باتوں کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ جو آسان بات ہوتی تھی مان لیتے تھے، جو مشکل بات ہوتی تھی جس پر عمل کرنے میں ان کو کٹھنائی آتی تھی، مشکل آتی تھی، اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیو تم اللہ کی کتاب میں ڈنڈی کیوں مارتے ہو؟ تم تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کے اوپر نہیں رکھتے ہو۔ اے یہودیو کان کھول کے سن لو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو ایسا کرے گا، جو اللہ کی شریعت میں اپنے من کے حساب سے چوز کرے گا، کچھ چیزوں کو لے لے گا، کچھ چیزوں کو نہیں لے گا، جو اللہ کے دین کا بٹوارا کرے گا، کان کھول کے سن لو، اس کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، وہ دنیا میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب آپ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اللہ کے قانون اور اللہ کے بنائے ہوئے نیموں کا اللنگھن کریں گے، اللہ کی شریعت پر اپنے حساب سے چلیں گے، تو آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ یہ قرآن کے پہلے پارے کی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا تھی۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ قرآن کے دوسرے پارے کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے پرویش کرو، انٹر دا اسلام کمپلیٹلی، انٹر دا انٹائر اسلام، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بنگلہ میں کیا بولیں گے اس کو؟ اسلام سمجھتے کیا بولیں گے؟ پرویش کریں۔ ہاں تھوڑی بہت অল্প অল্প বাংলা আমি বুঝতে পারি। اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ بہار میں الیکشن کا ماحول ہے، کشن گنج کے ایریا میں بیٹھا ہوں، بہار کی بات آئے گی تو کشن گنج کی بات ضرور آئے گی، اور کشن گنج کی بات آئے گی تو دنیا کیا بولے گی؟ بہت بڑا بیلٹ ہے، کس کا؟ مسلمان کا۔ دنیا ہم کو اور آپ کو مسلمان جانے گی، دنیا کو کیا پتا؟ ہم مسلمان تو ہیں
لیکن اللہ ہم سب کو معاف کرے، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو آج مسلمان کے اندر نہ ہو۔ شراب بھی ہم پی رہے ہیں، زنا بھی ہمارے بیچ میں ہو رہا ہے، بھائی بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ بھی کر رہا ہے، پڑوسی کی زمین کو ہڑپ بھی رہا ہے، بھائی اپنی بہن کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سود بھی کھایا جا رہا ہے، شراب بھی پی جا رہی ہے، عورتیں بے پردگی بھی کر رہی ہیں۔ ان سب کے بعد دنیا ہمیں کہتی ہے یہ مسلمان ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے اسلام کا ٹائٹل لگانے والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کو بدنام نہ کرو۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ ہماری غلط حرکتوں سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اے ایمان والو دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیروں کے نشان پہ نہ چلو، شیطان کے فٹ اسٹیپس پر نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دنیا میں میرے بھائیوں ہم کوئی بھی سامان یوز کرتے ہیں اس کا ایک یوزر مینول ہوتا ہے۔ آپ فریج لاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ملے گی۔ موبائل آپ لیتے ہیں، موبائل کے ڈبے میں دیکھیے گا ایک کاغذ ہوگا، آپ کو معلوم ہے سب باتیں، لیکن وہ اس میں بتایا ہوگا چارجنگ کا پوائنٹ یہاں لگانا ہے، ایئر فون یہاں لگانا ہے، بیٹری یہاں لگی ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ وہ ہے، اس میں پورے موبائل کے بارے میں سمجھایا گیا ہوگا۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے کہ ہر چیز کو سمجھانے کے لیے ایک یوزر گائیڈ دی جاتی ہے۔ اے اللہ، تو نے ہم کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے کے بعد تو نے آکسیجن بنائی تاکہ ہم سانس لے سکے، تو نے زمین بنائی اور زمین کے اندر تو نے گریوٹی بنائی، زمین کے اندر گریوٹی نہ ہوتی تو ہم لوگ ہوا میں اڑ رہے ہوتے، تو نے آسمان سے پانی برسایا، ہم نے گنا بویا، ہم نے مکہ بویا، ہم نے گیہوں بویا، سمے سے کھیتی بھی نکل گئی۔ اے اللہ، تو نے ہماری جیویکا کے لیے، ہماری روزی روٹی کے لیے، ہماری دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے تو نے سارا پربندھن کیا، سارا مینجمنٹ کیا، لیکن اے اللہ اس زندگی کو گزارنے کا کیا تو نے کوئی یوزر مینول اتارا؟ کیا تو نے کوئی یوزر گائیڈ اتاری؟ کیا تو نے کوئی سسٹم اتارا؟ اللہ جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ہاں میرے بندو، ہم نے یوزر گائیڈ اتاری ہے، ہم نے رمضان کے مہینے میں وہ گائیڈ اتاری ہے، وہ کتاب اتاری ہے جس کا نام قرآن ہے، ھدی للناس، اور یہ کتاب ساری مانوتا کے لیے ہدایت کی کتاب بن کے آئی ہے، ساری مانوتا کے لیے مارگ درشن کرتی ہے، ساری انسانیت کو صحیح راستہ بتاتی ہے۔ اے اللہ، تو نے کتاب اتار دی، کیا اس کتاب پر کوئی ایسا ٹیچر بھی تو نے اتارا جو کتاب ہم کو پڑھا کر کے پریکٹیکل کر کے دکھا دے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے لوگو، ہم نے عرب کی دھرتی پر
اپنا آخری نبی بھیجا اور وہ نبی تم کو قرآن ایکسپلین کر کے بتاتا ہے، قرآن کی ویاخیا کرتا ہے، قرآن کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، قرآن پر پریکٹیکل عمل کر کے بتاتا ہے۔ تو قرآن اللہ کی انتم لاسٹ اینڈ فائنل یوزر گائیڈ ہے، جس میں اللہ نے ہمیں جیون گزارنے کا، زندگی گزارنے کا سسٹم بتایا ہے میرے ساتھ۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں میرے بھائیوں، دنیا کے ہر سسٹم میں کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ ڈونٹس ہوتے ہیں، کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ کام نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موبائل پر آپ اس کی یوزر گائیڈ پہ پڑھیں گے، اس پہ لکھا رہے گا اس کو پانی سے بچانا ہے۔ اگر آپ نے اپنا موبائل پانی میں ڈالا تو وارنٹی ختم ہو جائے گی۔ موبائل کے اوپر یہ بھی لکھا رہتا ہے اس کو آگ کے پاس لے کے نہ جائیں۔ موبائل کے بارے میں یہ بھی لکھا رہتا ہے اس کو دل کے پاس نہ رکھیں، اس کی الٹرا ویوز جو ہوتی ہیں وہ دل کو کے اوپر اثر ڈالتی ہیں۔ تو موبائل کی یوزر گائیڈ میں یہ لکھا ہے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ کیا زندگی گزارنے کا جو سسٹم ہے، کیا اس میں اللہ نے کچھ ایسی گائیڈ، کچھ ایسی نیماولی نہیں بنائی ہے، کوئی ایسی گائیڈنگ نہیں بنائی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ یقیناً بنائی ہے اللہ نے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اور جب کیا کرنا کی بات آتی ہے تو قرآن سب سے پہلے ہم سے کیا کہتا ہے؟ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے۔ اب ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کا سنکیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ارے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے ان کا دل کانپ جائے۔ آج دل کانپتا ہے؟ ارے مسجد میں بیٹھ کے لوگ شراب پیتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے حرام کام کرتے ہیں۔ آج اللہ کا ڈر نکل چکا ہے دلوں سے۔ ساؤتھ انڈیا میں رمضان میں جاتا ہوں، ایک سال رمضان میں گیا، ایک لڑکا پکڑا گیا مسجد میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں غلط کام کرتے ہوئے مسجد میں پکڑا گیا۔ انکار کرنے لگا میں نے نہیں کیا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا تھا اس سے پکڑا گیا۔ ہائے رے مسلمان، تجھے دنیا کے کیمرے تیری پول کھول دیتے ہیں، تو ذرا سوچ جب انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تیری پول کھول دیتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا کیمرہ کیسا ہوگا؟ ارے انسان کا بنایا ہوا کیمرہ فیل ہو سکتا ہے، ناکام ہو سکتا ہے، بند ہو سکتا ہے، اللہ کا کیمرہ بند ہو بے نا۔ اللہ کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہارے عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کیا ہے جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اپرادھی پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، کورٹ میں کیس چلا، جج کو خرید لیا، وکیل کو خرید لیا، جیلر کو پیسہ دے دیا۔ آخرت کی عدالت میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں اپرادھی اپنے آپ کو بے گناہ کہتا ہے، کوئی اپرادھی اپنے آپ کو اپرادھی نہیں کہتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں اپرادھی کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج ہم تیرے منہ پر مہر لگا دیں گے، نہ تیرا ہاتھ آج بتائے گا تو نے ہاتھ سے کیا کیا گناہ کیے تھے، تیرا پیر بولے گا تو نے پیر سے کہاں کہاں تو چل کے گیا تھا، کون کون سی غلط جگہوں پہ تو گیا تھا۔ حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم
وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ قیامت کے دن تیرے کان تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی، تیرے بدن کی چمڑی تیرے خلاف گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی سے بولے گا تو کیسے بات کر رہی ہے، تو کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھا دیا ہے۔ اللہ کی عدالت میں کیسے بچو گے میرے پیارے ساتھی؟ اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکتے۔ وہاں ساری زندگی کی ریکارڈنگ آن کر دی جائے گی۔ یہاں تو آپ کا کوئی جرم پکڑا جائے تو آپ کے پاس بچنے کے 100 بہانے ہیں۔ قیامت کے دن کیسے بچیں گے میرے پیارے ساتھی؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ قیامت کے دن ہم تیرا نام اعمال تیری گردن میں ڈال دیں گے اور ہم کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے اپنی کتاب تو خود پڑھ لے، اپنا نام اعمال تو خود پڑھ لے، تو بتا دے تیرے ساتھ کیا حساب ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں ایمان والے بنو، اور ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو وہ کانپ جاتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بارش کا موسم تھا، بنی اسرائیل کے 3 لوگ گھومنے گئے، بارش ہونے لگی، تینوں ایک پہاڑ کی گفا میں جا کے چھپ گئے۔ ایک بڑی سی چٹان آئی اور پہاڑ کی گفا کے دوار کو بند کر دیا، دروازے کو بند کر دیا، تینوں اندر قید ہو گئے۔ تینوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، یہ تو بہت بڑی مصیبت آ گئی، اتنی بڑی چٹان دروازے پر آ گئی، ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ تینوں لوگوں نے طے کیا ہم لوگ اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے اللہ سے دعا کریں۔ لوگ بولتے ہیں اہل حدیث وسیلہ نہیں مانتا، ارے کون کہتا اہل حدیث وسیلہ نہیں مانتا؟ اہل حدیث اصلی وسیلہ مانتا ہے، نقلی نہیں مانتا ہے۔ جو وسیلہ قرآن سے ثابت ہے، جو نبی سے ثابت ہے، اہل حدیث اس کو مانتا ہے۔ اپنی نیکی کا وسیلہ لگاؤ بھائی، کچھ ایسی نیکی کرو جو صرف تم کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ مگر یہ تو ہوگا نہیں، غریب کو کمبل بانٹو گے تو فوٹو کھینچو گے، بیوہ کو راشن دو گے تو فوٹو کھینچو گے، نیکی کر کے فیس بک پہ ڈالو گے، نیکی کر کے انسٹاگرام پہ ڈالو گے، نیکی کر کے اسنیپ چیٹ پہ ڈالو گے۔ کچھ نیکی ایسی کرو جو صرف آپ کو معلوم ہو اور اللہ کو معلوم ہو۔ جمعہ کا دن پرسوں ہے، جمعہ کے دن آپ فجر کی نماز میں مسجد میں جائیں گے، امام صاحب فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھیں گے، اور سورہ دہر میں یہ آیت بھی آپ سنیں گے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اناتھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ابھی سوڈان سے جو تصویریں آ رہی ہیں، اللہ اکبر، دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے سوڈان کے مسلمان بھائیوں پر رحم فرمائے، غازہ سے برے حالات ہیں وہاں۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، فوٹو دیکھا کہ زندہ آدمی کو تابوت میں رکھ کے اس کو دفن کیا جا رہا ہے، زندہ آدمی کو، سینکڑوں لوگوں کو مار ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ کے نیک بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا نرید منکم شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ تو نیکی وہ کرو جس میں کوئی تھینک یو بولنے کی نوبت بھی نہ آئے، نیکی کر کے بھول جاؤ، ایسی نیکی مشکل ٹائم میں آپ کے کام آئے۔ بنی اسرائیل کے تینوں لوگ غار میں پھنس گئے،
تینوں لوگوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگایا. ان تینوں میں سے ایک نے دعا کی, اللہم انہو کانت لی بنت عم احبھا, اے اللہ میری چچا کی لڑکی تھی, میں بہت پیار کرتا تھا, اتنا پیار کرتا تھا جو ایک لڑکا کسی لڑکی سے کر سکتا ہے. ہمارے نوجوانوں کا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے پیار اور محبت. پوری نوجوان نسل برباد ہے پیار اور محبت کے نام پر. جب سے جیو کا فری انٹرنیٹ آ گیا, رات رات بھر چیٹنگ ہو رہی ہے, رات رات بھر باتیں ہو رہی ہیں. میری بہنوں, بڑے صاف الفاظ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, یہ جو سوشل میڈیا پہ تم سے پیار ظاہر کرتا ہے, اسے کوئی پیار ویار نہیں ہے تم سے. یہ واسنا کا بھوکا ہے, یہ شریر کا بھوکا ہے, یہ تمہاری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے. جسے تم سے پیار ہوگا وہ زنا کر کے تم کو جہنم میں لے کے نہیں جائے گا, وہ نکاح کر کے تم کو لائف پارٹنر بنائے گا اور جنت میں لے کے تمہیں اپنے ساتھ جائے گا. تم اسلام کی نظر میں رانی ہو, اور رانی وہ ہوتی ہے جس سے ملنے کے لیے اس کے پیے سے ملنا پڑتا ہے. وہ تو نوکرانی ہوتی ہے, اسے کوئی بھی مل سکتا ہے, مگر رانی سے ہر کوئی نہیں مل سکتا. بہار کی مکھیہ منتری رابڑی دیوی تھی جب, تو رابڑی دیوی سے ملنا آسان نہیں تھا, پورا پروٹوکال تھا. رابڑی دیوی عام جگہوں پہ کھڑی بھی نہیں ہوتی تھی. آج ایک اسٹیٹ کی چیف منسٹر وہ اگر بن جائے عورت, تو اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ اے عورت, تو کسی چیف منسٹر سے کم تھوڑی ہے, تو کسی منسٹر سے کم تھوڑی ہے. کوئی بھی لڑکا آئے اور تجھے آئی لو یو بول کے تجھے لے کے چلا جائے, نہیں, تو اتنی سستی نہیں ہے, تو اتنی حقیر نہیں ہے, تو نوکرانی نہیں ہے, تو رانی ہے. اور رانی سے ملنے کے لیے اس کے پیے سے ملنا پڑتا ہے. تجھ سے ملنے کے لیے تیرے باپ سے ملنا پڑے گا, تیرے بھائی سے ملنا پڑے گا. پروسیجر, جو پروسیس ہے, جو طریقہ ہے, وہ فالو کرنا پڑے گا. رشتہ بھیجنا پڑے گا. تیرا باپ منظور کرے گا تب تو اس کی بیوی بنے گی. ناجائز طریقے سے جو پیار محبت کر رہا ہے نا, وہ تم کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے. یہ بات اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا, اے اللہ میری چچا کی لڑکی تھی, میں بہت پیار کرتا تھا, لیکن پیار کا مطلب کیا تھا, میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا, اس کے ساتھ اپنی شاریرک بھوک مٹانا چاہتا تھا, اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا, غلط کام کرنا چاہتا تھا, موقع نہیں مل رہا تھا. اے اللہ, 1 سال گاؤں میں سوکھا پڑ گیا, اناج کے دانے دانے کو لوگ ترس گئے. چچا کی لڑکی میرے پاس آئی, مجھ سے مدد کی بھیک مانگنے لگی. میں نے کہا ضرور تمہاری مدد کروں گا, مگر تمہیں میری برسوں کی تمنا پوری کرنی پڑے گی. اپنی عزت میرے حوالے کرنی پڑے گی, اپنی آبرو میرے حوالے کرنی پڑے گی. مرتا کیا نہ کرتا. چچا کی لڑکی مجبوری میں تیار ہو گئی. اے اللہ, میں نے 100 درہم بھی اس کو دے دیے, اور میں تیار ہو گیا. اس کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے میں بھی تیار, وہ بھی تیار. عین موقع پر لڑکی کے منہ سے نکلا, اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ. اے میرے چچا کے لڑکے, اللہ سے ڈر, اور وہ چیز نہ استعمال کر جس چیز کی تجھے اجازت حاصل نہیں ہے. میں تیری بیوی نہیں, میں تیرے نکاح میں نہیں, میں تیرے لیے حرام ہوں, اور تو میرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے. اللہ کے واسطے ایسا کام نہ کر. اے اللہ, جب اس لڑکی کے منہ سے تیرا نام میں نے سنا, میری ساری گناہ کی لذت ختم ہو گئی. میں فوراً گناہ سے باز آ گیا. میں نے اس لڑکی کو جانے دے دیا, میں نے 100 درہم بھی دے دیے, اور میں نے جانے بھی دے دیا. اے اللہ, یہ کام میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے, تو آج ہماری اس مصیبت کو دور کر دے. اللہ نے دور کر دیا ان کی مصیبت کو. پتہ یہ چلا, ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے
ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے ان کا دل کانپ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ رونے لگتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ارے ہم تو اتنے پتھر دل ہو گئے، آج قرآن سن کر کے بھی ہمارے دلوں سے آنسو نہیں بہتا ہے۔ آج خانہ کعبہ میں دیکھ لو، شیخ عبد الرحمن السدیس نماز پڑھا رہے ہیں، شیخ سعود الشریم نماز پڑھا رہے ہیں، شیخ یاسر الدوسری نماز پڑھا رہے ہیں، شیخ بندر بلیلہ نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عذاب کا ذکر آیا، جہنم کا ذکر آیا، امام صاحب رونے لگے، پیچھے پبلک بھی رونے لگی، عوام بھی رونے لگی، مقتدی بھی رونے لگے۔ قرآن سن کے انسان رونے لگتا ہے، مگر ہم نہیں روتے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے اور دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے کہ قرآن سن کر کے بھی ہماری آیتوں سے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔